बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे दुनिया में जहां कहीं भी होंगे। दुनिया में कई जगहों पर इस वक्त जंगें हैं। एक जंग ऐसी थी जिसका तस्करा हम भूल ही गए हैं, वो यूक्रेन और रूस की जंग थी। और अब जाहिर है कि सूरत हाल से दो वजूहात ऐसी है कि रूस भी खुश है, क्योंकि एक तो एनर्जी प्राइसेस जिस तरीके से दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एक एक्सपोर्टर है ऑयल का, यह अलग बात है कि उसका ऑयल ऐसा होता है कि पाकिस्तान में मोस्टली रिफाइनरीज ऐसी हैं कि उसको रिफाइन नहीं कर पाती। एक आध कोई ऐसी रिफाइनरी है जो उसको डील कर सकती है, लेकिन दुनिया के दूसरे मुल्कों में ये कैपेसिटी मौजूद है। तो रूस को इस हवाले से एक तो फायदा हो रहा है। दूसरा ये है कि यूक्रेन जो पहले सेंटर स्टेज हुआ करता था, अमेरिका समेत यूरोप समेत सबकी तवज्जो उस पर थी, अब वो तवज्जो हट गई है और सेंटर स्टेज बन गया ईरान। ईरान में अब ये जो मुसल्लत करदा जंग है अमेरिका और इसराइल की, उसका 12वां दिन है। और ईरानी कौम की और ईरानी क़यादत के रेजिलियंस को सलाम कि जिस तरीके से वो डटे हुए हैं। और इसराइल का इतना बुरा हाल है कि वो अपने नुकसानात बताने से भी कासिर हैं। बल्कि खास तौर पर ये जो इमेजिंग कंपनीज हैं उनको कहा जा रहा है कि आपने जो है वो ये जो तस्वीर आप जारी करते हैं और फौरी तौर पर एक सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो सामने आ जाते हैं, तो उसके अंदर कम से कम आप 1 से 2 हफ्ते का डिले रखें, ताकि फौरी तौर पर सूरत हाल दुनिया को पता ना चल सके कि आपको कितनी मार पड़ रही है। सोचिए, जहां पर 5-6 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हों, जहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स और डिस्ट्रॉयर्स इस वजह से मौजूद हों कि उन्होंने आपके इस ईरान से आने वाले मिसाइलों को रोकना है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ मुल्कों में मिसाइल डिफेंस सिस्टम नस्ब हैं वो अपनी जगह, लेकिन फिर भी आपके ऊपर जाके मिसाइल पड़ रहे हों तो आपकी हालत इज़ार क्या होगी। आपके लिए जो बंकर्स बने हुए थे, जो सेफ हेवन्स आप तस्वुर करते थे, वो भी आपके लिए कम पड़ रही हैं। और तो और नेतन्याहू जो कि मैं कहूंगा कस्साब है इस पूरे रीजन का, उसका कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहां है। मुख्तलिफ इतलात उससे मुतालिक सामने आ रही हैं, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस इस हवाले से। अब ये हुआ है कि ईरान की जानिब से मजीद खबरदार किया गया है कि अमरीकी बैंकों और मालियाती इदारों को निशाना बना सकते हैं। और यह रद्द-ए-अमल उस चीज पर आया जब ईरान में एक बैंक को निशाना बनाया गया, तो ईरान ने कहा कि अगर आप हमारे साथ ये खेल खेलेंगे तो जवाब आपको वैसा ही मिलेगा। फिर सदर ट्रंप भी इस सिचुएशन में परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर, फिर साथ ही साथ आप मार्को रूबियो और जो पीट हेग्सेथ हैं वजीर जंग जिन्होंने अपने आप को करार दिया है, कहते हैं कि उनके मशवरे पे उन्होंने कहा कि ईरान हमसे 1 हफ्ते या 10 दिन में जंग करने वाला है, तो हमने कहा कि हम पहले ही हमला क्यों ना कर दें। तो अब ये भी परेशानी है और वो कहते हैं कि जब मैं चाहूं जंग खत्म कर सकता हूं। और फिर साथ ही साथ जो जमीनी जंग है उसका इम्कान उन्होंने एक तरह से रद्द किया है। तो ये सारी सूरत हाल है, काफी इस हवाले से बातें हो रही हैं। दूसरी जानिब एक और चीज भी हम देख रहे हैं कि राब्ताकारी में तेजी आ गई है। पुतिन का ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता हुआ, फिर रूसी सदर का जो राब्ता हुआ है ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान से, फिर कतरी वजीर आजम का चीनी वजीर खारजा से राब्ता हुआ, नायब वजीर आजम पाकिस्तान के जो हैं इसहाक डार साहब, उनके चीन के वजीर खारजा से राब्ता हुआ। और ये कॉन्टेक्स्ट आप देखें, जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है खत्ते की, उसमें ये राब्ते अचानक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है या आने वाले चंद दिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद और सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। उसके साथ साथ डॉक्टर कमर चीमा साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका भी। डॉक्टर हुमा बकाई भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। और साथ ही साथ मोहम्मद हुसैन बाकरी हमारे साथ मौजूद हैं ईरान से, और तमाम तर सूरत हाल पे उनका भी तजल्ला ले लेते हैं, क्योंकि ही इज देयर और ही अंडरस्टैंड्स कि वहां पर नुकसानात क्या हो रहे हैं। तो शुरुआत उनसे ही करेंगे। हुसैन बहुत शुक्रिया भाई, एक तो आपकी खैरियत हम नेक मतलूब चाहते हैं, दूसरा ये है कि जरा बताइएगा कि आप तेहरान में हैं, सूरत हाल क्या है, नुकसानात का क्या अंदाजा लगाया जा रहा है, कितने नुकसानात हो रहे हैं। क्योंकि मुझे अगर ये कोई कहे कि हमने 5000 या 7000 जगह पे टारगेट किया ईरान को और जिस तरह का पे लोड वो गिरा रहे हैं अंधाधुंध, तो जाहिर है ये बड़ा कंसर्निंग होगा। तो ये जो नंबर है कि जी 1300 से 1500 लोग शहीद हुए हैं, तो आपको लगता है कि यह तादाद कम बताई जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको, आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमान और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से तेहरान से सलाम हो। ईरान में एक कहावत इस तरह का है कि एक बंदा लड़ाई के बाद वापस आता है, सर से खून बह रहा है, तो उनकी जो वालिदा है उनसे पूछते हैं कि ये क्या हाल किया आपका अच्छा इस लड़ाई में। तो वो बंदा जवाब देता है, आपने दूसरे का हाल देखा ही नहीं। तो ये जो हकीकत है इस वक्त ईरान के साथ, ईरान के अंदर सिर्फ तेहरान में 500 शहादतें हुई है। अच्छा। ये जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है,
ٹوٹل ایران میں جو آفیشلز بتا رہے ہیں ہمیں 2000 کے قریب شہادتیں، مجھے بھی لگتا ہے اس سے کئی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ 3000 بار ایران کی سرزمین کے اوپر بمباری ہوئی ہے، وہ بھی پریسیجن امیونیشن کے ساتھ نہیں۔ پریسیجن امیونیشن تو انہوں نے میناب کی گرلز اسکول کے اوپر مار کے 170 کے قریب طالبات کو شہید وہ جو کیا۔ ٹومو ہاک مارا تھا اب وہ تھا پریسیجن کے ساتھ۔ اب جو تہران کے اوپر اور دوسرے جگہوں پہ گرا رہے ہیں یہ ہے گریویٹی بامز، جو کہ 2000 پاؤنڈز تک ان کے وزن بتائی جا رہی ہے، اور ایک نہیں ملٹیپل گرا رہے ہیں، مطلب ان کا کام یہ ہے کہ تباہی پھیلانا۔ جی یہ تو ہمارے لیے تو یہ فائر ورکس بن گئی ہے اب تہران کے اندر۔ لیکن ایرانی عوام کا سینٹیمنٹ آپ چیک کر لیں، 3 گھنٹہ پہلے انقلاب اسکوائر میں ان کے شہداء کی تشییع اور تدفین کا سلسلہ اسٹارٹ ہوا۔ انقلاب اسکوائر سے آزادی اسکوائر گاڑی میں آپ کو 15 منٹ لگتے ہیں پہنچنے میں۔ اچھا، وہ پورا ایریا بھر گیا ہے۔ عوام کے جذبات کو آپ دیکھ لیں، اس ٹائم پہ اتنے سارے لوگ سڑکوں پہ اور اپنے شہداء کے تدفین پہ آ رہے ہیں، جب اسی ٹائم پہ ایسٹ آف تہران امام حسین یونیورسٹی کے اوپر 3 دفعہ بم گر چکی ہے۔ آوازیں آ رہی لوگوں کو، اللہ اکبر کے نعرے بند نہیں ہو رہے ہیں اور اپنے شہداء کے تدفین کر رہے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جس کے ساتھ بہت ہی بڑی مس کیلکولیشن کی ٹرمپ نے اور اسرائیل نے۔ ان کو لگا کہ اگر ہم بار بار ان کے اوپر جارحیت کریں گے تو یہ بار بار بہت ہی ہلکے سے جواب دے کے جنگ بندی پہ اتریں گے۔ لیکن اس بار ایرانی قیادت، نیا سپریم لیڈر، ایرانی عوام اور گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی، کوئی مذاکرات نہیں ہوگی جب تک یہ ایک ٹھیک ٹھاک سبق نہ سیکھیں کہ بار بار ایران کی طرف غلط نظروں سے نہ دیکھیں، تب تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ بالکل یہ بات صحیح ہے، لیکن ایک چیز مجھے ذرا بتائیے گا کہ جو صدر ہیں ان کے صاحبزادے کی جانب سے ٹیلی گرام پہ ایک سٹیٹمنٹ جو کہ سپریم لیڈر کے زخمی ہونے سے متعلق تھا، آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایسا ہے؟ اور وہ وہی پہلا حملہ تھا جس میں رہبر اعلیٰ کی شہادت ہوئی تھی، اس دوران وہ زخمی ہوئے؟ بالکل یہ تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے ان کے پاؤں پہ شاید چوٹ لگی ہے اور وہ ہسپتال بھی گئے تھے۔ وہ تو اسی دن 28 فروری کو جب ان کا والد محترم شہید ہوئے، ان کی وائف اور اسپاؤس شہید ہوئے، ان کے دوسرے رشتہ دار شہید ہوئے، اس میں آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہئی صاحب زخمی ہوئے تھے، لیکن ابھی الحمدللہ ان کے حالات ٹھیک ہے، اور اسی لیے تو وہ سنبھال رہے ہیں اور چیزوں کو کنٹرول کرتے ہوئے آگے لے کے جا رہے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے۔ سینیٹر ڈاکٹر عفنان صاحب، یور تھاٹس آن دیٹ؟ جب جنگ شروع ہوئی، پہلے بھی ظاہر ہے ایران نے بڑی ریزیلینس دکھائی تھی، اس دفعہ 12 دن ہو چکے ہیں اور وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، یعنی کہ جو بمباری کرنے والے وہ بمباری کر کے تھک چکے ہیں اور ان کے چہروں سے آئے ہیں، اب ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں، جس طرح سے صدر ٹرمپ صاحب کا سٹیٹمنٹ کی، جی مارکو روبیو بھی تھا، پھر اس کے اندر وٹکوف بھی تھا، پھر کشنر بھی تھا، پھر اس کے بعد یہ ہیکسر، ان سب نے کہا تھا۔ تو یہ تو بڑا ایک متھ تھی انوینسبلٹی کی امریکہ کی، وہ ایک طرح سے آپ اس کو شیٹر ہوئی ہے ایک لحاظ سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بالکل انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ ایک کوئی واک ان دا پارک ہو گیا، ایپک فیوری نام دیا تھا، ہاں جی، ایپسٹین فیوری۔ ہاں، تو یہ یہاں وینزویلا میں جیسے یہ انہوں نے ان کے صدر کو اغوا کر لیا، اور بس وہ اس طرح کا کوئی ان کا سمجھ رہے تھے، یہ کیلکولیٹ کر رہے تھے کہ ہم بس جائیں گے آل گنز بلیزنگ اور ہم تباہ بربادی، it will be over in a minute or in an hour or two. in like maybe like a few days. اب دیکھیں نا، یہ کل پرسوں یہ بات رپورٹ ہوئی ہے کہ ٹرمپ صاحب یہ پوچھ رہے تھے اپنے جنرل سے کہ جنگ کب ختم ہوگی۔ ابھی تو مطلب کہ آپ دیکھیں کوئی بھی آبجیکٹو جو انہوں نے ڈیفائن کیے ہیں وار کے، کوئی ایک بھی آبجیکٹو کے وہ قریب نہیں ہے جو وہ میٹ کر جائے۔ کیا جو ہے وہ انہوں نے شروع میں کہا کہ یہ سرنڈر کریں، انکنڈیشنل سرنڈر۔ کیا انکنڈیشنل سرنڈر آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح جو لڑائی چل رہی ہے؟ کل رات کو بھی بمباری، دو ویوز میں ہر روزانہ حملے ہو رہے ہیں، اور 12 دن سے جو تل اویو کے لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں نہیں گئے، وہ بنکر کے اندر ہی رہ رہے ہیں، کیونکہ صبح بھی ایک ہوتی ہے بمباری، پھر رات کو بھی ایک بمباری ہوتی ہے۔ اب تو ان کے سائرن بھی کام نہیں کر رہے، وہ سائرن بھی وہ 15 منٹ سے جو ہے وہ 1-1.5 منٹ پہ آ گیا ہے، کیونکہ سارے ریڈارز انہوں نے بڑے طریقے سے سارے تباہ کر دیے۔ جو بیسکلی ارلی وارننگ کا سارا سسٹم تھا وہ سارا امریکنز کا تھا۔ وہ یہ اسرائیلی بتاتے ہیں نا، ہمارے پاس ڈیوڈ سلنگ ہے، ہمارے پاس ایرو ہے، ہمارے پاس پیٹریٹ ہے، سارا کچھ جو تھا وہ تھا بیسکلی انہی ریڈارز کے اوپر، جن کو ایک ایک کر کے انہوں نے تباہ کیا ہے۔ تو یہ ایک لمبی وار آف ایٹریشن کی طرف معاملہ چلا گیا کہ اب کس کے اندر کتنی ہمت ہے اور وہ کون زیادہ لمبی جنگ لڑ سکتا ہے، اس کے اوپر۔ اچھا، یہ چیز تو پہلے بھی اسٹیبلش ہوئی تھی کہ ریزیلینس ہے ایرانی قوم میں، جس طرح سے پہلے بمباری ہوئی تھی 12 دن، ظاہر ہے کہ
وہ اتنی اوور ویلمنگ نہیں تھی جس طریقے سے اب ریزیلینس دکھائی ہے کہ آپ کی قیادت چلی گئی لیکن اس کے بعد بھی آپ میں یہ نہیں ہوا کہ آپ تتر بتر ہو گئے ہوں بلکہ آپ نے ڈی سینٹرلائزڈ کر کے بھی اپنی کمانڈ کو کنٹرول رکھا تمام چیزوں پہ. دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ایک تو ایران کے اندر آئیڈیالوجیکل کنٹینیوٹی ہے کہ اگر ایک سپریم لیڈر گئے ہیں تو دوسرے سپریم لیڈر آ گئے, یہ ان کو سب سے بڑی اسٹرینتھ دیتا ہے, پوری معاشرے کو جل کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی جو ان کا کانسیپٹ تھا, دیکھیں ایرانین جب اسرائیلی اور امریکن لڑنے گئے ہیں وہاں پہ تو کس چیز کو ختم کرنا چاہتے تھے, اپنی مرضی کا بندہ لے کے آنا چاہ رہے. تو سسٹم موجود ہے, انسٹیٹیوشن موجود ہے, رہ گئی بات فوج کی اور عوام کی. فوج لڑ رہی ہے اور عوام فوج کے ساتھ کھڑی ہے, تو جو لارجر گول تھا وہ گول تو وہ ظاہری بات ہے اچیو نہیں ہوا. اب لیکن ڈیوائڈ بھی کسی حد تک موجود ہے. ہاں بالکل. دیکھیں عموماً جب بھی ایسے ہوا ہے کہ دوسرے ملکوں کے اندر جب آپ جا کے اسٹرائک کرتے ہیں, حملہ کرتے ہیں, تو عموماً جو لوگ ہوتے ہیں وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, وہ بڑی جتنی مرضی ڈیوائڈ کسی ملک کے اندر ہو, انٹل اینڈ انلیس کے پہلے سول وار چل رہی ہو اور آپ اوپر سے. انڈیا بھی یہی سمجھا تھا, انڈیا بھی اس کی بالکل مس کیلکولیشن تھی کہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل ڈیوائڈ ہے, اکنامک چیلنجز ہیں, آئی ایم ایف پروگرام ہے, جاؤ, پر ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ قوم جو ہے اس کا ایک مزاج کس طرح کا ہے. بہرحال یہ ایک چیز تو ہوگی, لیکن مجھے جو چیز پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ساری ویسٹرن ورلڈ ایک چیز دیکھ رہی ہے اور عرب دنیا بھی دیکھ رہی ہے, مطلب ان کا کوئی انفلوئنس ہی نہیں ہے, مطلب ان کی کوئی ریلیونس ویلیو ہی نہیں ہے. مطلب عرب دنیا کا $1.5-2 ٹریلین کی باتیں کی جب ٹرمپ صاحب مڈل ایسٹ میں آئے تھے, میں لگاؤں گا, مطلب ان کا $1.5-2 ٹریلین وہ انویسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کی کسی قسم کی کوئی بات خطے میں نہیں سنی جا رہی. یورپین یونین جو ہے یا جو یو آر سرپرائز. نہیں میں سرپرائز, دیکھیں بالکل میں سرپرائز ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سرپرائز اس وقت ختم ہو جانا چاہیے تھا جب قطر میں ہوتے ہوئے جس کے دفاع کی ذمہ داری امریکہ نے لی تھی, اسرائیل اس پہ حملہ کر دیتا ہے. میں یہ سرپرائز ہوں کہ دیکھیں آپ کا کوئی نہ کوئی لیوریج ہوتی ہے کسی ملک کے اوپر. ان ملکوں کی ایک لیوریج تھی امریکہ کے اندر, بھائی ہم نے آپ کے یہاں انویسٹ کیا ہے, مطلب کوئی لیوریج ہوتی ہے. آپ یہ ملکوں کو پتا چل گیا کہ بھائی یہ سارا جو سیکورٹی آرکیٹیکچر مڈل ایسٹ کا ہے یہ تو اسرائیل کے لیے ہے, یہ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے گا کہ اب یہ جو پینک ہے جو مڈل ایسٹ کے اندر نظر آتی ہے, اور یورپ کو بھی بڑی پریشانی ہو گئی ہے کہ پہلے رشیا کے اوپر وار شروع ہوئی, رشیا یوکرین وار شروع ہوئی, یورپ کی انرجی سپلائی لائن کم ہو گئی, ٹرمپ صاحب آئے ٹیرف وار لے آئے, اب پھر انرجی کی سپلائی جو ہے وہ جو مہنگائی ہو گئی. اور میں کل کسی سے امریکہ میں بات کر رہا ہوں, اس نے کہا ہمارے ہاں 60-70 سینٹ جو ہے ایسٹ کوسٹ میں پرائس بڑھ گئی ہے تیل کی پر گیلن. سو میرا خیال ہے کہ کوئی بول بھی نہیں رہا, یہ بڑی پریشانی ہے. باقی ایرانی قوم تو لڑ رہے ہیں لیکن گلوبلی کوئی نہیں بول رہا, یہ بھی پریشانی ہے. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ, ایک تو اس چیز پہ کہ 12 دن ہو چکے ہیں جنگ کو, جو ریزیلینس ٹائم ہے, آئی ایم شیور کہ آپ سے یہ بہت دفعہ سوال ہوا ہوگا, لیکن میں ابھی تک اس چیز سے نہیں نکل پایا کہ ایک ایسی قوم جو اتنی ریزیلینٹ ہے, جن کی تیاری جنگ کے لیے اتنی پختہ ہے کہ ایئر ڈیفنس سسٹمز نہیں ہیں, ان کے پاس ایئر کرافٹس نہیں ہیں, باقی چیزیں نہیں ہیں, لیکن جو میزائل انہوں نے بنائے ہیں وہ ایسے ہیں کہ درست نشانے پہ مار رہے ہیں اور جھکنے کو تیار نہیں ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کی پوری قیادت پہلے حملے میں اڑا دی گئی. لیکن دوسری جانب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو انفیسٹیشن ان کے اندر رہی ہے, ابراہیم رئیسی سے اگر آپ سفر شروع کریں تو اس کے اندر حسن نصر اللہ بھی آ جاتے ہیں, اسماعیل ہانیہ بھی آ جاتے ہیں, باقی ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ آپ کے سامنے ہیں. پہلے حملے میں جس طرح سے قیادت ماری گئی, اس دفعہ جس طرح سے لوگ ٹارگٹ ہوئے انکلوڈنگ دا سپریم لیڈر, تو یہ تضاد کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے یہ تضاد ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ایران نے 2025 میں جو 12 روز کی جنگ تھی نا, اس کے بعد انہوں نے بہت شدید تیاری کی اور انہوں نے ایک وار ڈاکٹرن بنایا جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نیو نارمل ہے. اور وہ نیو نارمل یہ تھا کہ اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ مارکا, پینیٹریشن انہوں نے جو تھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میں نمبرز دیکھ رہی تھی, تو نمبرز میں انہوں نے فرسٹ گو میں تقریباً کوئی 4-4.5 افغانی وہاں سے نکالے تھے جو اسرائیل کی جاسوسی کر رہے تھے. اس کے بعد فگر آ رہا تھا کہ انہوں نے 28,000 نکالے. اب جو لیٹسٹ فگر ہے اس میں یہ کہ انہوں نے 1.5 لاکھ افغانی جو ہیں اور دیگر جن لوگوں پہ انہیں شخص تھا پری ڈومیننٹلی افغانی جو ہیں وہ ایران کی سرزمین سے باہر نکالے. اور اس وقت جو ایک اور انہوں نے کاؤنٹر اسٹریٹجی کی ہے وہ یہ, ایز آئی اسپیک ٹو یو وہاں پہ انٹرنیٹ بند ہے. اچھا. اور وہ وی پی این پہ بھی کریک ڈاؤن کرتے ہیں. مطلب جیسے آپ پراکسیز لگا لیتے تھے نا وی پی این, تو انہوں نے جو آپس میں کنیکٹ کا طریقہ کار ہے اس کو ختم کر دیا. تیسری چیز جو ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا جب وہ اس سو کالڈ فائنل مارکے کے لیے تیار کر رہے تھے
کہ ان کا جو انحصار ہوگا وہ ڈرونز اور میزلز پر ہوگا. اور انہوں نے میزلز کی انڈیجنس پروڈکشن شروع کی تھی. اور بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے حسین سے یہ پوچھیں کہ جو میزلز کو وہ لانچ کرتے ہیں وہ انڈر گراؤنڈ سے لانچ کرتے ہیں تو اس کی ڈیٹیکشن بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو جس وار کو آپ امریکہ ایپک فیوری کہہ رہا ہے اور آج فائنینشیل ٹائمز ان کا ادارہ اس کو ایپک فیاسکو کہہ رہا ہے. اکانومسٹ کہہ رہے ہیں وار وداؤٹ اسٹریٹجی. اسی جنگ کے لیے ایران 2000 سے ایک طرح کی تیاری کر رہا تھا اور پچھلی جو 12 روزہ جنگ ہوئی تھی اس میں اس نے ایک اور طرح کی تیاری کی. 12 دن عمران کھڑا ہے, ایران کی جیت تو ہو گئی. اب جو چینج آیا ہے, جو زمینی حقائق تبدیل ہوئے ہیں, وہ سب سے بڑے یہ ہیں کہ اب یہ جنگ کس کی شرائط پہ ختم ہو گئی. کیونکہ ایران ایران یہ نہیں, اب ایران اس وقت جنگ بندی مانگ ہی نہیں رہا. ایران ایک امن معاہدہ مانگ رہا ہے جو اس کنڈیشنز پہ ہوگا جو سامنے رکھ رہا ہے, وہ جو آ بھی گئی ہیں سامنے. اس میں سینکشنز کا ختم ہونا, وہ پیسہ دینا جو آج تک ایران نے نقصان اٹھایا ہے, اور امریکی اڈوں کی یہاں سے امریکی اڈوں کی ریموول. جو اس میں نئی ڈائمینشن ہے وہ یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ پیوٹن اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیچ میں بات ہوئی, اور یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ پیوٹن جو اس وقت سمجھیے یورپ کا دشمن ہے, امریکہ اسے چائنا کے ساتھ نیکسس کی وجہ سے دوست نہیں دیکھتا ہے, کم از کم وہ اس وار کا زبردست بینیفیشری ہے. صرف تیل کے حوالے سے نہیں, اس لیے کہ وہ ایک سپر پاور کے طور پر اپنے آپ کو واپس لا رہا ہے. ابھی عفان صاحب فرما رہے تھے کوئی بات نہیں کر رہا ہے, رشیا بہت اہم بات کر رہا ہے. رشیا یہ پروپوزل دے رہا ہے کہ آپ کو ایران کے نیوکلیر پروگرام سے پرابلم ہے تو میں ایران سے بات کرتا ہوں کہ وہ نیوکلیر پروگرام کو یا تو ہم اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں یا اپنی اوور سائٹ کے نیچے اس کو بڑھنے دیتے ہیں. یہ رشیا آفر کر رہا ہے. جی, یہ رشیا آفر کر رہا ہے. تو ان سم ویز یہ ایگزٹ اسٹریٹجی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے. اس میں ذرا یہ ایگزٹ اسٹریٹجی تو وہ پلان کر رہے ہیں, لیکن کس طرح سے ہوگی؟ حسین مجھے یہ بتائیں, میں حسین سے ذرا میں ایک سیکنڈ کامنٹ لے لوں. حسین, ایک تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو فیصلہ تھا سابق سپریم لیڈر کا, جن کی شہادت ہو چکی ہے, کہ ہم نے اب نیوکلیئر ویپنز کی طرف نہیں جانا, تو یہ جو ابھی حالیہ سپریم لیڈر ہے, ایک تو یہ ہے کہ یہ آیت اللہ ہے یہ بھی, اور کیا ان کے پاس ان کے فیصلوں کو ریورٹ کرنے کا اختیار ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا یہ سوچا جائے گا کہ جس چیز کے پیچھے ہمیں بار بار تنگ کیا جا رہا ہے یا ہم پہ جنگ مسلط کی جا رہی ہے, تو ہم کنسیڈر کریں کہ نارتھ کوریا پہ اٹیک کیوں نہیں ہوتا اور ایران پہ کیوں ہو جاتا ہے؟ تو جو ڈیٹرنس ان کے پاس ہے, کیا آپ ایران میں یہ سوچ پائی جاتی ہے؟ آیت اللہ سے مشتبہ خامنئی ایز اے نیو سپریم لیڈر اپنے ابو کے راہ کو قدم پہ چلیں گے, لیکن فقہ شیعہ کے اندر اجتہاد کا جو مبحث ہے اس پہ یہ ہے کہ آپ زمانہ اور یہ جو سرکمسٹانسز ہے اس کو چینج ہوتے ہوئے آپ اپنے فتوے کو بھی چینج کر سکتے ہیں. اچھا, تو ٹیکر کارسن کا جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ دوستی بھی ہے, اس کے پرسوں ان کی ایک زبردست جملہ میں آپ کو سناتا ہوں. اس نے کہا کہ ہم اس وقت دنیا کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہو تو آپ کا نظام بدل دیا جائے گا, اس لیے کوئی بھی شمالی کوریا کی حکومت کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا. امریکن خود دھکیل رہے ہیں ایران کو ایٹم بم کی طرف, حالانکہ یہ اپنے ڈیٹرنس پاور ایٹم بم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں ایز اے ڈیٹرنس پاور ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ حرام ہے تو حرام قرار دیا ہے. لیکن یہ جو حالات ہیں, اگر ان کو لگے کہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے ان کو روکنے کے لیے اور صرف ہم ایٹم بم ہی بنا کے ان کو روک سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے سید مجتبی آیت اللہ خامنئی صاحب یہ کر سکتے ہیں, یہ فتویٰ چینج کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں, ابھی جو صورتحال ہے فی الحال اس کو نیوکلیئر بم کی ضرورت نہیں ہے. میں آدھا گھنٹے پہلے ایڈمرل تنصیری کی 2 ٹویٹس آ گئے. اچھا, آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ جو بربادی ہو رہی نا, ہمیں اس چیز کی ابھی ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں ہے. ایڈمرل تنصیری صاحب کہتے ہیں کہ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز جیرالڈ فورٹ گزشتہ 5 دنوں سے بحیرہ احمد کی وسط میں رکا ہوا ہے, اس ڈر سے کہ ان کو باب المندب سے گزرتے ہوئے حوثیز حملہ نہ کریں. ان کی کیپٹن کو بتا دیں کہ ابھی اس وقت باب المندب آزاد ہے, وہ گزر جائیں, ہمارے طرف آئیں.
اصل مسئلہ ان کا آبنائے ہرمز ہے، یہاں آ کے ہمیں ٹیسٹ کریں. یہ ایڈمرل تنصیری صاحب کہہ رہے ہیں، ان کے کیپٹن کو میسج دے رہے ہیں کہ آپ ڈریں مت، آپ آ جائیں، باب المندب ابھی بند نہیں ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا جہازوں کو یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ وہ آبنائے ہرمز سے محفوظ طریقے سے گزر سکتے ہیں. یہ سوال جہاز ایکسپریس روم اور میوری نیری کی عملے سے پوچھیں جو آدھا گھنٹہ پہلے ان کے اوپر ٹارپیڈوز ہٹ کی گئی. وہ ہمیں پوچھے بغیر آبنائے ہرمز سے گزرنا چاہتے تھے، آدھے گھنٹے پہلے 2 کشتیوں پر ہٹ ہو گئی. یہ اب اس مرحلے پہ پہنچ گئے ہیں کہ میسج دے رہے ہیں کہ اگر لڑنا ہے تو آ کے ہمیں اچھا اس کے اندر ٹھیک ہے، میں آئی گاٹ یور پوائنٹ، لیکن ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ایک تو جو رسپونڈ کیجیے گا جو ڈاکٹر ہما کہہ رہی تھی، دوسرا یہ ہے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو بائی ڈیزائن وہ جہاز کو ادھر لے کے گئے ادھر کیسپین کی طرف کہ دونوں طرف سے وہ اگر وہ ٹارگٹ کرنا چاہیں تو وہ کر سکیں، کیونکہ ایئر کرافٹ کیریئر تو دے موو ود دا کیریئر اسٹرائک گروپس نا، وہ تو کافی چیزوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہوتے ہی اتنا بڑا خطرہ ان کے لیے ہو سکتے ہیں؟ میں اس میں تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہی تھی، مجھے لگتا ہے کہ ایران کے اوپر حملہ تو ہو گیا، نقصان تو ہو گیا، اب پوٹن کیا گارنٹیز لے کے دے گے؟ ایگزیکٹلی یہ تو سوال بنتا ہے بڑا امپورٹنٹ کہ، اور وہ ان دا مڈل آف دا وار، اور آج انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا اب ہم ریسیپروکل ہٹس نہیں کریں گے، آپ ماریں گے تو ہم نہیں ماریں گے، اب ہم کنٹینیوسلی لگے رہیں گے. سو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری وار اسٹریٹجی کی یہ ڈاکٹرینل شفٹ ہے کہ آج کے بعد سے ہم آپ کو رسپونڈ نہیں کریں گے کہ آپ ماریں گے تو ہم ماریں گے، ہم لگے رہیں گے، اب رکیں گے نہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اگر دبئی کے اندر، بحرین کے اندر اور مڈل ایسٹ کے مختلف ملکوں کے اندر اگر آپ بینک کے 1 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر ہیں تو آپ ہمارے بام کی رینج کے اندر ہیں. So that is how they are threatening everyone because آپ ہمارے فائنینشل سسٹم پہ حملہ کیا ہے تو آپ جہاں جہاں ہیں، یہ ان کی ملٹری اسٹیٹمنٹ ہے. سو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ پچھلے کتنے دنوں سے وہ مسلسل جو اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، وہ اوفینسو اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، بیک ڈاؤن نہیں کر رہے، اگریسو پوسچر ہے ایران کا، وہ بھلے فارن منسٹر اراغچی کا ہو یا باقی لوگوں کا ہو. تو یہ ایک تو مجھے ایسے لگ رہا ہے. اور دوسرا ایران جو میرا خیال ہے جو پوٹن سے ان کی بات ہوئی ہے ٹرمپ صاحب کی اور جو باتیں چل رہی ہیں، میرا خیال ہے وہ تیل کے حوالے سے کوئی باتیں ہوئی ہوں گی اور اس حوالے سے شاید کوئی زیادہ چیز ہو. اور وہ خاص طور پہ جو کل رات اسٹیو وٹکاف نے کہا کہ ہمیں بتائیں کہ آپ انٹیلیجنس تو نہیں پرووائڈ کر رہے ایران کو، تو انہوں نے کہا نہیں ہم پرووائڈ نہیں کر رہے. تو مطلب اب اگر رشین کر رہے ہیں تو وہ بتائیں گے تو نہیں ہم کر رہے ہیں. بڑی معصومانہ بات ہے، بڑی معصومانہ بات. اور وہ بھی کتنے معصوم ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں اور اس ایڈورسری کو، اس اینیمی کو پوچھ رہے ہیں جس کے خلاف آپ یوکرائن کو سارا کچھ اس کو دے رہے ہیں اور آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں کر رہے ہو اس کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹ آف ہارم نہیں، تو یہ جو سوال ہے سیلف ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے اور اس چیز کا انڈیکیشن کمزوری ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ان کی انٹیلیجنس کی بنیاد پر جو نشانے لگ رہے ہیں وہ درست لگ رہے ہیں. That is why you are asking them کہ یہ بند کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بند کریں کیونکہ وہ جدھر مار رہے ہیں، وہ ایک تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس وہ نظام نہیں ہے، ان کے پاس اتنی انٹیلیجنس نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہمارے ایسٹس کہاں پہ ہیں. تو شاید یہ جو رشیا جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے اور رشیا میرا خیال ہے ان کو زور لگوائے گا اور وہ اپنا تیل بھی بیچے گا اور وہ اپنے پیسے بھی کمائے گا. ابھی یوکرین وار کا بدلہ لے گا. جی وہ انڈیا سے جیسے انہوں نے کہا 1 مہینہ ہم نے الاؤ کر دیا ہے. مجھے لگ رہا ہے یہ جو اسٹیٹ آف ہارمز کے بارے میں نا کنفلکٹنگ سٹوریز آتی ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں کھلی ہے، نہیں کہتے ہیں بند ہے، کبھی وائس نوٹ جاری کر دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ ڈسپشن ہے، ٹھیک ہے، اور وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا اتنا زیادہ پریشر نہیں لینا چاہتے کہ یہ کہیں کہ جناب ہم نے یہ سب کچھ بند کر دیا ہے. کچھ بند انشورنس کمپنیز نے کر دیا انیشلی، انہوں نے کہا جی اب کاسٹ اس کی بڑھ جائے گی انشورنس کی، اور کچھ جو ہے وہ یہ کنفیوژن رکھنا چاہتے ہیں مارکیٹ کے اندر، انٹرنیشنل واٹرز کے اندر، تاکہ ہمارا ایک ڈیٹرنس جو ہے وہ رہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایرانی اپروچ ہے سو فار یہ بڑی اوفینسو ہو رہی ہے. ایک تو ان کے ٹارگٹس اچیو ہو رہے ہیں، دوسرا اسرائیل کے اندر پینے کے جیسے آپ اپنے انٹرو میں کہہ رہے تھے کہ سیٹلائٹ امیجری جو کمپنیز ہیں ان کو منع کر دیا گیا ہے کہ اب 15-14 دن کے بعد. تو آپ امیجن کریں کہ کہاں کی آپ کے پاس تو ایران کے امیجز ہیں تو آپ اپنے امیجز نہیں نہ دینا چاہتے، ٹھیک ہے، آپ تو ایران کے امیجز لے رہے ہیں، آپ شیئر بھی کر رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں کہ جی یہ یہاں پہ یہ بنکر تھا، یہ چیز ہٹ ہوئی، یہ ہٹ ہوئی، لیکن آپ اپنا نہیں دکھانا چاہتے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ پینک میں اگلے دن جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ بڑی جلد بند ہونے والی ہے، وہ صرف مارکیٹس کے لیے کی تھی، امریکن مارکیٹس اور ویسٹرن مارکیٹس کے لیے کی تھی تاکہ امپریشن دیا جائے کہ، اور ہوا بھی ایسے ہی کہ جیسے انہوں نے بات کی تیل کی قیمتیں فوراً جو ہے وہ نیچے آئیں، لیکن وہ پھر جو ہے وہ ساری باتیں انڈر پریشر ہیں. ٹرمپ صاحب وہ سمجھتے ہیں کہ میں بیسیکلی تو وہ دیکھیں انہوں نے آیت اللہ خامنائی کی جو اسیسینیشن ہے نا، دس از
फॉर ट्रम्प्स प्रेस्टीज। ये उनके लिए प्रेस्टीज फैक्टर था कि देखो मैंने कितना बड़ा काम कर लिया। और इजरायलियों के लिए ये था कि जनाब हमने तो एक दुश्मन को बरकरार रखना है, क्योंकि वो नहीं चाहते ये चीजें। एग्जैक्टली। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, काफी सवाल उठ रहे हैं कि ये नेतन्याहू का कुछ पता नहीं चल रहा कि वो पता नहीं है कि नहीं है, और जाहिर है कि नॉट मीटिंग विद पीपल, ही इज समवेयर। पहले तो कहा जा रहा था कि मोस्टली इन द एयर। तो कुछ आपके पास कुछ है? लेकिन जो इजराइल की जो ऑफिशियल न्यूज़ आती है उसको मैं देखता हूँ, उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि वो एशदोद एक पोर्ट है, उधर उसने उसको ऑफिशियल विजिट किया और उसने कहा देखें जी हमारा पोर्ट चल रहा है और हमारे गुड्स जो है वो आ जा रहे हैं। लेकिन इस बात का इम्कान आप जहन में रखें कि ये भी हो सकता है कि पहले से प्री रिकॉर्डेड हो, क्योंकि इसका जो घर है नेतन्याहू का उसके ऊपर मिसाइल लगे हैं। इसके भाई के बारे में भी ये कहा गया कि वो मारा गया है, लेकिन कंफर्म नहीं आई बात। ये बात जरूर कंफर्म हुई है कि स्मोट्रिच जो फाइनेंस मिनिस्टर था उसके बेटे को आके लगी है, क्या कहते हैं, वो जख्मी है, उसके लिवर पे और उसकी और जगहों पे लगे आके, मरा नहीं है लेकिन जख्मी है। बेन गवेर के बारे में भी ये कह रहे हैं कि शायद वो मर गया है, लेकिन ये आरटी ने रिपोर्ट किया, कुछ जगहों पे रिपोर्ट भी हुआ है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। लेकिन ये सारे के सारे जो चूहे हैं ना, ये अपने उसमें चले गए हैं, बिलों में चले गए। ये अब बाहर निकलते हुए इनकी जान निकल रही है। और अगर आप तो जरूरी है कि इसराइल में क्यों हो सकता है इधर उधर उनके, हाँ ये उधर चले आते हैं, चाहने वाले भी तो बहुत हैं। ये पहले चले आते थे, साइप्रस चले जाए कहीं इधर, वो चले उधर पहले ये चले आते थे, लेकिन जब से ईरानी ये जो ड्रोन आके लगने शुरू हुए ना, तो वो सारे डरने लग गए हैं कि ये कहीं हमें भी आके ना लग जाए। तो ये इस वक्त मूव है। लेकिन देखिए एक चीज हमें रियलिस्टिकली देखनी चाहिए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए वी आर ऑन एन एस्केलेशन लैडर, ठीक है ना। एक चीज वो मारते हैं, ये उसके जवाब में मारते हैं। एक चीज एट सम पॉइंट इन टाइम on that escalation ladder there will come a point when they will actually fire a nuke. हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए। देखें ये इजराइल और नेतन्याहू एक पागल कुत्ते की तरह बिहेव कर रहा है। मैं आपको बिल्कुल ये कोई वो नहीं है, ये कोई मतलब कि कोई सिविलाइज्ड लोग नहीं है। जो कुछ इन्होंने गजा में किया, जो कुछ ये लेबनान में अभी भी कर रहे हैं, ये सिविलाइज्ड लोग नहीं है। ये कोई इस बात का लिहाज नहीं करेंगे कि तेहरान में इतनी बड़ी आबादी है या इस्फहान में इतनी बड़ी आबादी है। ये एस्केलेटरी लेटर पे मामले को वहां लेके जा रहे हैं, जहां पे ये मामला वहां पे चला जाएगा, या बूट्स ऑन द ग्राउंड पे जाएगा, या ये इसके न्यूक्लियर उस वक्त देखें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये आई होप कि मेरी दुआ है कि ईरान ने जो है इस पर्टिकुलर सिनारियो के लिए प्रिपेयर किया वो अपने आप को। डॉक्टर हुमा, जिस मुल्क के ऊपर हमला इस बुनियाद पे किया गया कि जहां पर 1996 से एक शख्स, जिसके बारे में जाहिर है कि जो अल्फाज अफनान साहब ने इस्तेमाल किए मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, लेकिन वी ऑल नो आवर सेंटिमेंट्स, और वो शख्स कहता रहा है कि ईरान इज जस्ट अ फ्यू वीक्स अवे फ्रॉम गेटिंग अ न्यूक्लियर वेपन। यानी कि आपने एक मुल्क के ऊपर हमला किया, एक सॉवरेन मुल्क के ऊपर, कि जो भी न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने वाला है, और अब ये खदशात का इजहार किया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर जिस वेपन से बचने के लिए आप ये काम कर रहे थे वही वेपन आप इस्तेमाल करने का मुमकिन तौर पर इरादा रखते हों। आप समझती हैं कि ऐसा पॉसिबिलिटीज में हो सकता है? देखिए न्यूक्लियर क्लाउड के बारे में बहुत सारे मुबस्सिरीन बात करते हैं, बट देन वो फिर एंड ऑफ द वर्ल्ड सिचुएशन होगी। और मैं आपसे एक और गुजारिश करूं, मैं अभी भी रशिया के किरदार को बहुत अहम समझती हूं। और अमेरिका, रशिया तो न्यूक्लियर पावर है ना जी, वो तो डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है ना। तो रशिया के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में अमेरिका नहीं जाना चाहता, ना अमेरिका इस वक्त एक एंडलेस वॉर का हिस्सा बनना चाहता है। जो ये एस्केलेशन ट्रैप की जो भी बात हुई उसकी वजह से ये बनती जा रही है। मत भूलिए अमेरिका में नवंबर में इलेक्शंस हैं, और जितना लंबा ट्रंप इस जंग में फंसेंगे उतना उनकी नवंबर की हार कंफर्म होती है। और मैं ये भी आपसे गुजारिश करूं कि ये जो आपको गल्फ स्टेट्स हैं और जो सऊदी अरेबिया है और तुर्किया है, ये खामोश हैं मेरे और आपके सामने, लेकिन ये इंतहाई फिक्रमंद है। और बैकडोर डिप्लोमेसी है, और बैकडोर डिप्लोमेसी चाइना की भी है। और मेरे और आपके लिए अच्छा है कि ये जो हाई साउंडिंग नैरेटिव ईरान से आ रहा है, ये हाउस साउंडिंग नैरेटिव से ईरान ने अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया है। ईरान इज बैक इन द गेम। ईरान अपनी बात मनवा रहा है। अब ईरान के बारे में बात नहीं होती, ईरान बात करता है। ईरान अपने आप को उस पोजीशन पे ले गया है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए जरूरी है कि ये जंग रुके, क्योंकि
जो दिन एक बढ़ता है जंग का, पूरी दुनिया का नुकसान होता है. एज मैं आपसे गुजारिश करूं, जियो पॉलिटिक्स तब्दील हो गई है. जो अभी कहा गया था कि ये क्यों नहीं कुछ कर रहे, जनाब सऊदी अरब ने भी कहा है, गल्फ स्टेट्स ने भी कहा है कि हम अपना इन्वेस्टमेंट यूएस से विड्रॉ करेंगे. जो ईरान ने एक शर्त रखी है वो ये रखी है कि जो अमेरिकन अड्डे हैं हमारे इर्द गिर्द हमारे रीजन्स में वो खत्म हो सकता है कुल्ली तौर पे खत्म ना हो, लेकिन जियोपॉलिटिक्स बदल गई है और जो सप्लाई चेन्स और एनर्जी क्राइसिस है ये हम सबको ले डूबेगा. इस पे हम मजीद कंटिन्यू करेंगे. जी, आई गेट योर पॉइंट. विल टेक अ ब्रेक हियर. ब्रेक के बाद आते हैं जी. ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खैर मकदम. हुसैन, आपसे शुरू कर लेते हैं. ये जरा बताइए कि अब ट्रंप साहब की जानिब से एक आया कि जी मैं जब चाहूं ईरान जंग खत्म हो सकती है. यानी कि ये वो शख्सियत हैं जो पहले फरमाते थे कि क़यादत के खात्मे, क़यादत की तब्दीली, मिसाइल्स के खात्मे और ईरान के खात्मे. उसके तस्करे से अब आ गए ईरान जंग के खात्मे पे, और फिर अपने मुशीरों पर भी इल्जाम लगा रहे हैं कि जी उनकी वजह से मैं आया. मुझे ये बताइए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ईरान जिनकी बुनियाद पर जंगबंदी कर सकता है, अगर हम उनका तस्करा करना चाहें तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको बुनियाद बना के क्या मुतालबात होंगे ईरान के? ये मुतालबात चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन मुतालबात से पहला जो उसूली मौक़िफ़ है वो ये है कि जून 2025 को एक बहाना बना के इनके ऊपर अटैक किया गया. अब दोबारा कुछ महीनों के बाद हो गया. इनके इंटरसेप्टर्स खत्म होते जा रहे हैं. कल रात वजारत दिफा यूक्रेन का जो स्टेटमेंट शायद आपने पढ़ा हो कि 1460 दिन गुजरने के बाद रशिया को सिर्फ और सिर्फ 600 इंटरसेप्टर्स मिसाइल उनकी तरफ भेजी गई. ईरान और इसराइल के वॉर में 3 दिन के अंदर 800 इंटरसेप्टर्स यूक्रेन को भेजी गई. यूक्रेन को भेजी गई नहीं, देखें यूक्रेन ने फायर किया ना यूक्रेन के मध्य में रशियन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए. लेकिन 3 दिन के अंदर, सिर्फ 3 दिन के वॉर में 800 इंटरसेप्टर्स यूज हो गए. तो ये जो सिचुएशन है यहाँ पे, ये चीजें चेंज कर सकती है. लेकिन ये एक गारंटी लेना चाह रहे हैं और ये गारंटी कोई मुआहिदा नहीं होगा जिससे ट्रंप बआसानी फाड़ सके. ये इसमें हिकमत अमली ये होगी, सबसे पहले रीजन में जितने भी अमेरिकन मफादात और अड्डे हैं ये यहाँ से हट जाएं, नहीं तो ये बहुत सालों तक ईरानी मुजाहिमत के सामने करने पड़ेंगे इनको. एक गारंटी इनको इस मद में चाहिए कि इसके बाद ईरान के ऊपर अटैक करने से पहले 1000 बार सोचा जाए. अब ये गारंटी किस तरह मिलती है आई डोंट नो, दे हैव टू डिफाइन इट. मुझे इसके बारे में पता नहीं, लेकिन 2 चीजें आपके सामने रखना चाह रहा हूं और ये मेरी बातें नहीं है, उनकी अपनी बातें हैं. एक तो आप ये देखें कि ब्रायन बिहार ने क्या कहा था कि ये जो 4 लोग ट्रंप को फंसाए हैं, 2 तो हमारी हुकूमत में काम ही नहीं करते हैं. स्टीव विटकॉफ और जेरेड कॉशनर रियल एस्टेट के ताजिर हैं जिन्हें इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात की वजह से ईरान से जाती दुश्मनी है. और पीट हेग्जेट एक मजहबी इंतहा पसंद है जो समझता है कि ईरान पर बमबारी करने से हजरत ईसा की वापसी में मदद मिलेगी. उसके बाद ये देखें कि ईरान 12 दिन जंग के बाद इन्होंने हासिल क्या किया. ईरान का जो वॉर था वो जंग 14 मुल्कों तक फैल गई, तेल का बहरान पैदा हुआ. ईरान ने अपने 50% से जायद मिसाइल तनसीबात को बरकरार रखा. जैसे मुहतरमा ने पूछा था कि ईरान के पास 1.7 मिलियन किलोमीटर रकबे में हजारों के तादाद में अंडर द ग्राउंड मिसाइल सिटीज है. और ये उसी मिसाइल सिटीज की अंडरग्राउंड से चीजें खुलती है, ये फायर होती है, वो बंद होकर दोबारा अंडर जमीन. ये 1.7 मिलियन किलोमीटर रकबे को खत्म करके ही इनके मिसाइल तनसीबात को खत्म कर सकते हैं. तो ईरान ने अपने 50% से ज्यादा मिसाइल महफूज रखे. ईरान ने 1 kg यूरेनियम, अपना जो अफसूदा यूरेनियम था, उसको हवाला नहीं किया. ये तो निजाम को तब्दीली की बात कर रहे थे, निजाम की तब्दीली. निजाम तब्दील ना हुआ बल्कि कमजोर भी नहीं हुआ. और खामनेई साहब की शहादत के बाद ये और ज्यादा मजबूत हुआ. और अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों 20% इजाफा हुआ. सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपना होर्मुज अभी तक एक थ्रेट था अमेरिका के लिए. अब इस जंग के बाद ये थ्रेट बिल्कुल आमने सामने आके ईरानियों के कंट्रोल में आ गया. अच्छा. तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद नहीं है, याद रखें, बंद नहीं है. ईरान पर डे 2.1 मिलियन बैरल
سینڈ کر رہا ہے سی اسٹریٹ آف ہارموز چائنا کے لیے ابھی اسی وقت. تو یہ کنٹرول کر رہے ہیں, جو کنٹرول کر رہے ہیں, بند نہیں ہے, ان کو گزرنے دے رہے ہیں. ڈاکٹر ہما, اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ سچویشن آپ کے سامنے, ایک جانب ٹرمپ کے اسٹیٹمنٹس اور دوسرا جنگ سے متعلق یہ کہنا ٹرمپ کا کہ جی ایران میں نشانہ بنانے کے لیے کچھ نہیں بچا. آئی مین لک ایٹ دیز اسٹیٹمنٹس. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح کی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں. لیکن بہرحال ایک تو یہ چیز, دوسرا ایران کا اپنا ریزالو کہ اب ہم نے صرف ٹرمپ کی گارنٹیز پہ, یا اس طرح سے نہیں کہ وہ ایسی گارنٹیز جو کسی بھی وقت واپس لے لی جائیں, کہ یو ریمبر دا اسٹیٹمنٹس جب جون کی جنگ ہوئی تھی کہ ہم نے تو ان کی ایٹمی تنصیبات کو ناکارہ بتا دیا, اب ایران کبھی نہیں کھڑا ہو سکے گا. اس کے بعد سے دوبارہ حملہ انپرووکڈ. کس بنیاد پہ جنگ بندی ہو سکتی ہے اگر ایران کی کنڈیشن کی بات کریں؟ ابھی جو حسین نے بات کہی اس سے صورتحال بالکل واضح ہو کے سامنے آ گئی ہے. ایران جو ہے وہ اوپر اٹھ گیا ہے ڈکٹیشن سے اب نیگوسیشن پہ. ایران کو ڈکٹیٹ کیا جاتا تھا نا, اپنی تن سے بات کھولو, یہ کرو, وہ کرو, ڈائیلاگ میں آؤ. تو کمپرومائز سے, اکوموڈیشن سے اب ایک ڈیفائنڈ ایران ہے جو برابر کی حیثیت سے بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنے پہ لے گیا ہے اپنے آپ کو. میرے خیال ہے ایران کی تو وکٹری ہو گئی. اور پھر یہ جو آپ نے ابھی بتایا نا کہ اب یہ آپس میں ایک دوسرے پر جنگ کا ملبہ ڈال رہے ہیں, تو اس کا تو ایک ہی بات سامنے آتی ہے نا کہ جب کوئی جیت ہوتی ہے, کوئی وکٹری ہوتی ہے, اور جب ہار ہو جاتی ہے تو وہ آرفن ہوتی ہے. تو اس وقت یہ آرفن وار ہے امریکہ میں, یہ یتیم جنگ ہے. اس کو کوئی اون نہیں کر رہا ہے, اس کو یورپ میں اون نہیں کر رہے. اچھا, پھر انہوں نے بہت کوشش کی اور ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح کے جو اٹیکس ہو رہے ہیں, خدا جانے وہ اسرائیل کر رہا ہے یا کچھ ایران میں بھی ایسے عناصر ہیں جو کسی اور کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کسی طور گلف اسٹیٹ اور سعودی عرب جو ہے یہ بھیڑ جائے ایران سے. یہ سچویشن اسرائیل اور امریکہ کو پرفیکٹلی سوٹ کرتی ہے. ابھی تک الحمدللہ گلف اسٹیٹس بھی اور سعودی عربیہ بھی ڈیفینسو پر ہیں, اوفینسو پہ نہیں گئے. وہ آنے والی میزائلز کو روکتے ہیں پر ایران پہ حملہ نہیں کر رہے, ڈائریکٹ نہیں گئے. ابھی اس کے اندر اگر یہ خدا نہ کرے ہو جاتا ہے, آپ یقین کیجئے اسرائیل کی دلی خواہش پوری ہو جائے گی. جب ایک جملہ کہنے دیجیے, جب یہ ایران اور عراق کی 7 سالہ جنگ ہوئی تھی نا, 7 سے 8 سال, جو ایران جو شروع کروائی تھی امریکہ نے, امریکہ دونوں کو ہتھیار بیچتا تھا. ہینری کسنجر نے یہ کہا تھا ہم نہیں بیچیں گے تو کوئی اور بیچے گا. ایران کو بھی ہتھیار بیچتا تھا اور عراق کو بھی ہتھیار بیچتا. اور وہ جنگ 7 سال چلی تھی. لیکن یاد رکھیے کہ ایران نے وہ جنگ بھی چلائی تھی اور سہا تھا. جی ہمیں بھی کہا گیا تھا کہ آپ بھی ایک محاذ ادھر سے کھول لیں, جس کو منع کر دیا گیا تھا. جی عفنان صاحب, ایک چیز مجھے یہ بتا دیں کہ جو سچویشن ابھی ہے, جس طریقے سے ایران کا سرج, پھر چین ایک طاقت کے طور پر سامنے آ رہا ہے, کیا آپ کو ورلڈ آرڈر اب چینج ہوتا ہوا دکھائی دے گا اس جنگ کے بعد؟ دیکھیں, ورلڈ آرڈر جو ہے وہ آلریڈی اس کے اندر شفٹ آ چکے ہیں میجر, اور وہ میجر شفٹ آپریشن بنیان مرسوس کی صورت میں پچھلے سال آپ کو نظر آئے, جس کے اندر ویسٹرن ہارڈ ویئر کو ہم نے, ہمارے شاہینوں نے جو ہے وہ اس کو کس طرح 780 ہرایا, اور پھر جس طرح ہمارے یہاں پہ MLRS یوز ہوئے اور ہم نے ان کے پن پوائنٹ ان کے جو ہے انڈینس کے ان کو اڑایا. تو یہ ایک میجر شفٹ وہاں سے شروع ہو گیا, اور یہ جو ہے یہ شفٹ مسلسل آتا جا رہا ہے. اس لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ بات سمجھنا کہ وی آر ان اے نیو ورلڈ اینڈ دا رولز آف دا اولڈ ورلڈ ڈو ناٹ اپلائی. یہ جو سارا ہے نا کہ جی اکانومی کا ہے مسئلہ, یا یہ اب پریشر ادھر سے آئے گا ادھر سے, دیکھیں اٹ ول ناٹ اپلائی, بیکاز اگر اکانومی کی بات ہی ہوتی تو یہ کبھی یہ جنگ ادھر تک آتی ہی نا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے سامنے رکھنی چاہیے. اور ایک میں چیز آخری ایڈ کروں کہ آپ نے اگر کل ایک ایران کا میزائل دیکھا ہو, اس پہ انہوں نے لکھا تھا کہ یہ ہم ان ایپسٹین آئیلینڈ کے وکٹمز کے نام کرتے ہیں. کتنی زبردست کیا کہتے ہیں یہ بات انہوں نے اس اوپر لکھی تھی. ٹھیک ہے, ڈاکٹر عفنان اللہ خان صاحب, ڈاکٹر ہما بقائی صاحب, حسین باقری صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ, اور ڈاکٹر قمر چیمہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, بریک کے بعد ویل کنکلوڈ. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. ناظرین کرام, اب نیتن یاہو کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے, اور یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ وہ ہے کہاں پر, لیکن جب وہ تمام تر اپنے نقصانات کو چھپانا چاہ رہے ہیں, پھر ٹرمپ صاحب کے جنگ سے متعلق جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ کسی بھی لمحے ختم ہو سکتی ہے, جو ٹارگٹس اچیو کرنے تھے کر لیے, حقیقت سب جانتے ہیں, لیکن امید یہی ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچے, کیونکہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.